بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کے سرخان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ انٹرنیشنل پرائم ٹائم میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ شروعات کرتے ہیں اپنی اس پہلی خبر سے۔ فلسطینی اتھارٹی پر عائد پابندیاں ہٹائی جائیں۔ پاکستان سمیت 40 ممالک نے اسرائیل سے باقاعدہ مطالبہ کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس فلسطین نے جو عالمی عدالت انصاف ہے اس سے کہا ہے کہ آپ ہم کو بتائیں کہ جو ہو رہا ہے ہمارے ساتھ اور جو کر رہا ہے اسرائیل جسٹیفائیڈ ہے، اقوام متحدہ کے آئین کے مطابق ہے، قانون کے مطابق ہے، انسانیت والا معاملہ نظر آتا ہے کچھ آپ کو؟ اس پاداش میں جواب تو اسرائیل دے گا نہیں، کیونکہ وہ ظلم کر رہا ہے اوپنلی۔ اس میں تو کوئی وہ بھی نہیں مان رہا کہ میں نہیں کر رہا، وہ کہہ رہا ہاں میں کر رہا ہوں۔ لہٰذا اس نے 6 جنوری سے غیر انسانی پابندیاں عائد کر دی ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ فلسطین کے پاس اپنا پورٹ نہیں ہے، اپنا ایئرپورٹ نہیں ہے، اپنا کوئی ایکسس نہیں ہے ٹو دا ورلڈ۔ وہ بلاک ہے اور اس بلاک کے اوپر اسرائیل بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس نے تمام کی تمام جو جسے ہم کہنا چاہیے ہم کو معاشی پابندیاں وہ لگا دی ہیں، فنڈنگ پابندی لگا دی ہے، ارننگ پابندی لگا دی ہے، ٹریولنگ پابندی لگا دی ہے۔ تو اس نے بالکل اس کو ایسا کر دیا ہے کہ اگر آپ کو 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد خبر آئے کہ فلسطین کے سارے لوگ مر چکے ہیں تو پھر آپ کو حیرت نہیں ہونی چاہیے۔ مطلب آپ یہ مت کیجیے گا کہ وہ ہو کیسے ہو گیا، کیسے؟ میں بتا رہا ہوں آپ کو آج اگر دنیا نے آج فلسطین کی آواز نہیں سنی تو وہ جو جہاں ہیں وہیں پر وہ مر جائیں گے، اور پھر جس طرح لوگ گھومتے ہیں نا موئنجودڑو میں، ہڑپا میں، وہاں پر آپ کو یہ بنانا چاہتے ہیں آپ کا اسرائیل۔ آگے بڑھتے ہیں اور آگے یہ ہے کہ جو یورپ ہے، یورپ کے بہت سارے ممالک جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ رشین ایجنٹس نے وہاں پر جو وہ ہے تھریٹ ہے ان کو وہاں پر وہ جنریٹ ہوا ہے، اور انہوں نے اس کے اوپر جو ابھی دیکھ رہے ہیں کروشل انفراسٹرکچر فرام فرانس ٹو ڈنمارک بیئر دا ہال مارک آف رشین آپریٹو ایکسپرٹس۔ یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ یورپ بٹا ہوا ہے۔ یورپ کا آدھا حصہ ایسا مانتا ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ یہ کام ہو رہا ہے، اور یورپ کا دوسرا حصہ اگر میں آپ کو دکھاؤں تو وہ یہ مانتا ہے کہ جو جیسے کروشیا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، ہمارے ساتھ جو ہے یہ جو نیٹو ہے وہ ایک وہ جس کو کہتے ہیں نا پروکسی وار لڑنے کی بات کر رہا ہے۔ کروشیا کہتا ہے میں اس کا حصہ نہیں بنوں گا، یعنی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں لڑوں گا ایسی جنگ جو پروکسی وار میں آئے گی، ہم مہرہ نہیں ہے یو ایس اے کا۔ تو یورپ بہت ڈیوائیڈ ہے، اور شاید یہی چاہتا ہے رشیا کہ یورپ ڈیوائیڈ ہو جائے، پھر اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ کس کو مارنا ہے کس کو نہیں مارنا ہے۔ یہاں پر ایک بہت ہی اندر کی خبر دی ہے رشین میڈیا نے، کہتا ہے کہ CIA ڈائریکٹر میڈ سیکرٹ ٹرپ، خاموشی سے دبے پاؤں تل ابیب میں کیو میں گھس گیا۔ کیو میں گیا یعنی کہ یوکرین میں گیا، جنگ سے 1 مہینہ پہلے زیلنسکی کے پاس بیٹھا اور کہا کہ جی ہم آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، رات کو بھی دن کو بھی آپ کا ہی چہرہ ہمارے سامنے ہوتا ہے، آپ کے پتلے بنا کر بھی ہم اس کو دیکھتے رہتے ہیں، بلکہ پوجتے بھی ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اب ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ آپ کو مار دیا جائے گا، آپ مرنے والے ہو، CIA نے کہا۔ ٹھیک ہے، یہاں پر آپ دیکھ بھی رہے ہیں جو بھی رپورٹ آپ دیکھ رہے ہیں اس ٹائم، تو اس کے اوپر زیلنسکی کو غصہ آیا۔ انہوں نے کہا کہ جی امریکہ جو ہے وہ جنگ کر کے کیوں ڈرا رہا ہے ہمارے کو۔ وہ یہ زمانہ تھا جب وہ بات کرتا تھا، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم انہوں نے کہا کہ تجھے مار دیں گے، ہمیں یہ دکھ ہے، بس اور کوئی دکھ نہیں۔ اس پر زیلنسکی ڈر گیا۔ اس نے بولا کیا کروں؟ کہتے ہیں آپ امریکہ چلے جاؤ، چھوڑ دو ملک، چھوڑ دو آپ۔ تو زیلنسکی کو چونکہ غصہ تھا US کے اوپر، اس نے کہا میں نہیں، یہاں سے میں نہیں جاؤں گا۔ تو اس پر رشیا بول رہا ہے کہ CIA کی یہ رپورٹ ہے کہ ہم اس کو مار دیں گے۔ اس کے بعد تصاویر نکالی اس نے، وہ تصاویر جاری کی کہ ہم نے 1 دفعہ نہیں، ہم نے 15 دفعہ لاک کیا اس کو، زیلنسکی کو۔ جب یہ آتا تھا نا بارڈر پہ، خارکیف کے اندر آگے پیچھے ساری رپورٹ دی ہے اس نے، کہتے ہیں اس کو ہم نے باقاعدہ لاک کیا۔ لاک ہوتا ہے، پاکستان نے انڈیا کو کئی بار لاک کر کے دکھایا آپ کو، ان کے آرمی چیف کو ہم نے لاک کیا تھا، تصویر نکالی تھی کہ اس کو اگر بٹن دبا دیں تو یہ فارغ ہے، لیکن پاکستان نے اڑایا نہیں تھا۔ تو وہ ہمارے رحم و کرم پہ آ گیا تھا۔ اچھا، اب یہاں پر جب زیلنسکی کو انہوں نے لاک کیا
تو وہ اپنے پاس ریکارڈ کے لیے وہ تصویر رکھ لیتے ہیں کہ یہ 1 ہو گیا، یہ 2 ہو گیا. تو وہ کہتے ہیں اس کو اگر ہم نے مارنا ہوتا تو اس کو ہم 15 دفعہ مار سکتے تھے، نہیں مارا تو CIA کی رپورٹ غلط ہے، اس کو نہیں ماننا چاہیے. بھارت میں اور مختلف اور افریقن ایریاز کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں بہت جگہ پر جو کرسچن آبادی ہے وہ بہت زیادہ تکلیف میں نظر آ رہی ہے. مسلمانوں کے بعد کرسچن آبادی جو ہے وہ بہت زیادہ میں دیکھ رہا ہوں. ابھی آپ یہ دیکھیے نائجیریا میں، کل آپ نے دیکھا بھارت کے اندر نہ کہ صرف انہوں نے چرچ کو مسمار کیا، اس کے بعد انہوں نے جو پتلا جس کو وہ پوجتے ہیں مانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس طرح انہوں نے پورٹری کیا ہوا، ان کے لیے وہ بہت زیادہ مطلب قریب ترین ہے. اس کو جس طرح انہوں نے اس کی بے حرمتی کی تاکہ ہرٹ کریں کرسچنس کو. اس کے بعد آپ یہ نائجیریا میں دیکھیں کہ کیتھولک کا جو پادری ہے اس کو انہوں نے گھر میں ہی جلا دیا باقاعدہ. یعنی کہ آپ اندازہ لگائیے ان کی کوئی ڈکیتی کا کوئی سسٹم تھا، کوئی اغوا کرنے کا سسٹم نہیں ہو سکا ان سے، انہوں نے کہا اس کو جلاؤ. یعنی کہ یہاں پر جو کرسچنز ہیں اور پھر جو اسرائیل میں ہو رہا ہے وہاں پر بھی ٹھیک ٹھاک جو ہے درگت بنائی ہوئی ہے، بہت بری حالت ہے. آگے بڑھتے ہیں. بھارت کے حوالے سے خبر آتی ہے کہ جی وہاں پیسہ بہت جمع ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا، پیسہ فارن ریزرو بہت ہے، ڈالرز بہت ہے. کس کے؟ عوام کے، حکومت کے، کس کے؟ تو یہاں پر ایک بہت ہی بھیانک رپورٹ آئی ہے. تقریباً 100 چہرے ہیں پورے بھارت میں، کوئی میرا خیال ہے کوئی 1 ارب سے زیادہ کی آبادی ہے. 1 ارب سے زیادہ کی آبادی میں کوئی 100 لوگ ہیں جس کے پاس ساری دولت موجود ہے. یعنی کہ اگر یہ 100 چہروں کو ہٹا دیا جائے، اگر یہ ملک چھوڑ دیں، کچھ بھی ایسا بول دیجئے، تو بھارت جو ہے وہ دیوالیہ 100 لوگوں کے ہاتھ میں. اور یہ جو قانون ہے ان کا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو دولت کی تقسیم ہے وہ خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے اور نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ جسے کوئی حد نہیں ہے، بہت خراب ہو گئی ہے صورتحال وہاں کی. سسیلین مافیا کا مطلوب ترین سرغنہ گرفتار. یہاں پر اٹلی میں یہ واقعہ ہوا. اٹلی کی بات ہو رہی ہے. اب آپ کے دماغ میں جو بھی آ رہا ہے یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، میں جانتا ہوں آپ کے دماغ میں کیا آ رہا ہے، ٹھیک ہے. یہ واقعی میں سسیلین مافیا کی بات ہو رہی ہے اور میں آپ کو انٹرنیشنل پرائم ٹائم دے رہا ہوں. آپ ڈومیسٹک میں لے کے مت جائیں اس خبر کو، ٹھیک ہے. یہ بات ہو رہی ہے اٹلی کی. اٹلی میں اصلی والا جو سسیلین مافیا ہے، یہ بندہ آپ دیکھ رہے ہیں، وہ پکڑا گیا ہے اور اس کو بند کر دیا گیا ہے. یہ 30 سال سے مطلوب تھا، 30 سال سے. اب 30 سال کو آپ دوبارہ نہ میچ کریں، ٹھیک ہے. 30 سال سے مطلوب تھا اور سن 1992 سے غیر موجودگی میں مقدمہ چلایا گیا اور اس کے اوپر قتل کے الزامات ہیں وغیرہ وغیرہ، عمر قید ہے. یعنی کہ یہ عادی مجرم ہے اور یہ مجرم بھی اس قسم کا ہے، اس کو سزا بھی ہوئی ہے مگر ہاتھ نہیں آ رہا تھا. ہاتھ آ گیا ہے، پکڑا گیا ہے. مطلب ایک دن جو ہے نا، آپ جو ہم کہتے ہیں بکری کی ماں کب تک خیر منائے گی، چھری کے نیچے آئے گی. ایران بڑا ظلم کر رہا ہے جی. ایران جو مظاہرین ہیں ان کو نہ تنگ کرے نا، جمہوریت ہے نا، عوام کو نہ ہرٹ کرے، عوام کو نہ تنگ کرے. یہ برطانوی رشی سناک نے ہم کو سنا کے ہمارے کان پکا دیے. مغرب نے بھی یہی کیا، جی بڑا ظلم کر رہا ہے ایران. جی ہم نے بھی کہا، ہمارے بھی آنسو نکلے، ہم نے کہا شاید واقعی میں ظلم کر رہا ہے. اب برطانوی وزیر اعظم نے عوامی مظاہرے روکنے اور پولیس کا دائرہ اختیار بڑھانے کے لیے منصوبہ بنا لیا ہے. یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو عوام کے مسائل ہیں وہ تو ہم نہیں حل کرنے لگے، عوام کو روندنے کے لیے، عوام کو کچلنے کے لیے پولیس کے دائرے بڑھا دو. یعنی کہ ان کو سکھایا جائے گا کہ جب آپ نے گردن پہ رکھنا ہے نا گھٹنے کو، تو کس طرح دبانا ہے کہ بندہ مر جائے. انہوں نے بتانا ہے کہ اسپرے سے کیسے منہ پہ مارنا تو بندہ مر جائے گا. پولیس میں اختیارات بھی بہت ہوں گے، تو مر جائے جس طرح ہوتا ہے. اس طریقے سے انہوں نے سکھانا ہے اور عوام پولیس کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ ایک بار کو جو ہے نا یہ جو عوام ہے اسے کچلو، تاکہ عوام کے اندر وہ ہمت ہی ختم ہو جائے کہ ان کے سامنے کھڑے ہوں. رشی سناک کا یہ آرڈر ہے اور برطانیہ جو ہے نا اس کے بعد بولے گا کہ ایران میں جو ہے نا عوام کے ساتھ بڑی غلط ہو رہی ہے، اور ہم بولیں گے ہاں بڑی غلط ہو رہی ہے. اب دماغ نہیں مان رہا. اب سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ آپ لوگ جو ہے نا دوسرے کو نصیحت کرتے ہو، خود کو وصیت کرتے ہو. اوکے، آگے بات کر رہے ہیں اسرائیل کی. اسرائیل کہتا ہے کہ ملکی قیادت حکم دے دے تو ابھی ایران کے جوہری مراکز پہ حملہ کر دیں گے اور اس کے بعد ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی پرابلم بھی نہیں ہوگی.
مطلب حلوہ چل رہا ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, تو کر لیں. کیونکہ میرا خیال یہ ہے کہ کم از کم مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری زندگی میں شاید میں یہ خبر نہیں دے پاؤں گا کبھی ایران کے اوپر اسرائیل حملہ کرے گا. یہ مجھے نہیں لگتا, یہ میرا دل نہیں کہہ رہا ہے. آپ کا جو بھی دل کہتا ہے آپ بتا سکتے ہیں, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اسرائیل جو ہے وہ زندگی میں اتنا بڑا جو ہے وہ قدم اٹھا پائے گا کہ وہ حملہ کرے. آخری میں شامل کر لیتا ہوں, خبریں اور بھی ہیں مگر میں اس کو روک دیتا ہوں یہاں پر کیونکہ میں اس کو بھی ختم کرتا ہوں. کیونکہ ایک خبر یہ بھی جانی تھی آپ کو کہ کشمیر جو ہے, کشمیر کے اندر لوگوں کو اتارتے ہیں گاڑیوں سے اور وہ تلاشی دینے کو بھی تیار ہیں, اپنی تلاشی دینے کو تیار ہیں. جو وہاں کے لوکلز ہیں جو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں انہی لڑکوں کو سائڈ پہ کھڑا کر کے گولیوں سے بھون دیتے ہیں. یہ سمجھ سے باہر ہے کہ اس طرح پھر آپ دل کیسے جیتیں گے کشمیریوں کا. بھارتی عوام یا بھارتی جو فوج ہے وہ خود فیصلہ کرے, اس طرح آپ دل نہیں جیت سکتے. کیونکہ دو کو آپ نے مارا ہے, 2000 لوگوں نے دیکھا ہے, سب نفرت کریں گے آپ سے. خبر یہ ہے کہ امریکہ کا جو انتھونی بلنکن ہے وہ چین کا دورہ کرنے جا رہا ہے. آپ چائنا سے محبت کر سکتے ہیں, آپ چائنا سے نفرت کر سکتے ہیں, آپ چائنا کو اگنور نہیں کر سکتے. تو انتھونی بلنکن جو ہے وہ چین کے دربار پہ حاضری دیں گے اور وہاں پر ماتھا بھی رگڑیں گے اور ٹیکیں گے ماتھا اپنا, اور اپنے جو معاملات ہیں وہ سیدھے کریں گے. کیونکہ آپ کو چائنا کے ساتھ سم وے اور دی ادر یو ہیو ٹو گو ود. اگلی ویڈیو ملتے ہیں, اللہ حافظ.